مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی اور پورا ہال پیلے نارنجی رنگ کے گل بہار کے پھولوں اور چمکتی ہوئی لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ زویا اپنے پیلے رنگ کے خوبصورت لہنگے میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سچی خوشی کی چمک تھی اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے گانے گا رہی تھی۔ سب لوگ ڈھولک کی تھاپ پر جھوم رہے تھے اور زویا کی خوشی کا تو کوئی انتہا ہی نہ تھی کہ اچانک ہال کے بڑے دروازے زور سے کھلے اور ہنسنے مسکرانے کی آوازیں یکدم تھم گئیں۔ اندر داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شاویز تھا، جس کے چہرے پر گہرا غصہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس کے پیچھے 2 گارڈز بھی موجود تھے جو اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ہال میں موجود ہر شخص جیسے اپنی جگہ پر جم گیا اور زویا کے ہاتھ سے مہندی کی پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ جب شاویز نے سیدھا اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے، زویا نے سہم کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا، لیکن شاویز کے چہرے پر ایک زرد آلود مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زویا کے بالکل قریب آ کر روکتے ہوئے کہا، مبارک ہو زویا رحمان، لیکن تمہاری یہ خوشی بس یہیں تک تھی، کیونکہ تمہاری زندگی کا اگلا فیصلہ اب میں کرنے والا ہوں۔ زویا نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاویز، پلیز یہاں سے چلے جائیں، یہ میری مہندی کا فنکشن ہے۔ مگر شاویز نے اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک سرد ہنسی ہنسی اور زویا کے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، رحمان صاحب، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ اتنی آسانی سے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں گے اور میں تماشا دیکھتا رہوں گا؟ اب تماشا شروع ہوگا اور اس تماشے کی اصل دلہن یہی بنے گی، مگر کسی اور کی نہیں، صرف میری۔ شاویز کی بات سن کر زویا کے باپ رحمان صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرا کر 2 قدم آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شاویز، خدا کے لیے یہاں کوئی تماشا مت کرو، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، جو بات ہے ہم آرام سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ شاویز نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس سے پورے ہال میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اس نے رحمان صاحب کے بالکل قریب ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انتہائی حقارت سے بولا، آرام سے بات؟ رحمان صاحب، جب آپ نے میری پیٹھ پہ جھرا گھونپا تھا اور میرا سب کچھ برباد کیا تھا، تب آپ کو آرام سے بات یاد نہیں آئی؟ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ میرا کروڑوں کا قرض ہضم کر کے یہاں عیاشی کی زندگی گزاریں گے اور اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کریں گے؟ زویا یہ سب سن کر بری طرح ہکلا گئی۔ اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا جو شرمندگی اور خوف سے جھک چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور بولی، شاویز، یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میرے پاپا ایسا کچھ نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاویز نے تیکھی نظروں سے زویا کو دیکھا اور رحمان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشیلے لہجے میں بولا، پوچھو اپنے اس نیک نام باپ سے کہ یہ جو ہال بک ہوا ہے، یہ جو تم نے لاکھوں کا لہنگا پہنا ہے، یہ کس کے پیسوں کا ہے؟ تمہارے باپ نے میری خاندانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے بزنس کو نقصان پہنچایا اور جب پکڑا گیا تو کتے کی طرح پیروں میں گر کر معافی مانگی تھی۔ اب وقت بدل چکا ہے رحمان صاحب، آج یا تو میرا پورا قرض سود سمیت واپس کرو یا پھر جو میں لینے آیا ہوں وہ میں لے کر ہی جاؤں گا اور تم پاؤں پکڑ کر بھی مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ شاویز کے گارڈز نے زویا کے ہاتھ کو سختی سے پکڑا اور ہال میں موجود سب لوگوں کو بندوق کی نوک پر ڈرا کر زویا کو زبردستی ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے، جہاں ایک مولوی صاحب اور گواہ پہلے سے ہی سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ زویا بری طرح رو رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاویز نے اس کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے میز پر رکھے نکاح نامے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، چپ چاپ اس نکاح نامے پر اپنا انگوٹھا لگاؤ زویا، ورنہ تمہارا وہ بوڑھا باپ باہر زندہ نہیں بچے گا۔ زویا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں مر جاؤں گی
لیکن آپ جیسے جلاد سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ چھوڑے مجھے، آپ ایک بدتمیز اور گھٹیا انسان ہیں۔ شاہویز کی آنکھوں میں غصے کے مارے خون اتر آیا۔ اس نے زویا کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے بولا، میری برداشت کا امتحان مت لو زویا۔ تمہارا یہ غرور اور نخرے اب میرے پیروں کی دھول بننے والے ہیں۔ اگر اپنے باپ کی لاش نہیں دیکھنا چاہتی تو خاموشی سے سائن کرو۔ زویا نے جب دیکھا کہ شاہویز کا گارڈ باہر کھڑے اس کے باپ پر بندوق تان چکا ہے تو اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور آنسوں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سیاہی میں انگوٹھا ڈبویا اور شاہویز کی سخت گرفت کے نیچے نکاح نامے پر اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ جیسے ہی انگوٹھا لگا، شاہویز کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور ظالمانہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے زویا کو جھٹکے سے دور کر دیا۔ زویا وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ماتھے کا جھومر اور بالوں کا گجرا بکھر چکا تھا اور آنسوؤں نے اس کے خوبصورت میک اپ کو بالکل خراب کر دیا تھا۔ وہ اپنی مہندی والے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی اور بار بار شاہویز کی طرف دیکھتی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ زویا نے غصے اور بے بسی سے تڑپتے ہوئے شاہویز کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور روتے ہوئے بولی، تم دنیا کے سب سے بدترین انسان ہو شاہویز۔ تم نے طاقت کے بلبوتے پر مجھے جھکا تو دیا، لیکن یاد رکھنا میں تم سے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ میری یہ نفرت تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے گی اور میں مرتے دم تک تم سے صرف اور صرف نفرت ہی کروں گی۔ شاہویز نے اس کی بد دعاؤں اور غصے پر کوئی برا نہیں منایا، بلکہ وہ آرام سے اس کے سامنے ہی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور ایک سرد مگر جاندار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری یہی نفرت تو میرا انعام ہے زویا رحمان۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو آیا ہی تمہاری اس نفرت کو جیتنے تھا۔ اب اپنی اس نفرت کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اب اسی نفرت کے سہارے تمہیں میری قید میں پوری زندگی گزارنی ہے۔ شاہویز نے زویا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر ہال کی طرف لایا، جہاں اب ہر طرف موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا کی بارات کے لیے جو تیاریاں کی گئی تھیں وہ سب اب ایک ماتم کا منظر پیش کر رہی تھیں، اور ہال میں موجود زویا کے رشتہ دار، بھائی اور خود اس کے پاپا سر جھکائے خوف سے کانپتے ہوئے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور تڑپ کر بولی، بھیا پلیز مجھے بچائیں، دیکھیے یہ زبردستی مجھے لے جا رہا ہے، پاپا کچھ بولے نا آپ۔ لیکن بندوق تانے کھڑے گارڈز کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا۔ سب کی نظریں شرمندگی اور بے بسی سے زمین میں دھنس رہی تھی۔ شاہویز نے زویا کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے رکھا اور رحمان صاحب کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی اور بولا، رحمان صاحب اپنی بیٹی کی بارات کا بڑا شوق تھا نا آپ کو، لیجئے بارات بھی آ گئی اور دلہن کی رخصتی بھی ہو رہی ہے، بس دولہا بدل گیا ہے۔ زویا چیختی چلاتی رہی، اس کے پاؤں کی پازیب کی آواز اس ویران ہال میں گونجتی رہی، لیکن اس کے اپنے ہی گھر والے اپنی جانوں کے خوف سے لکڑی کے پتلے بنے سب دیکھتے رہے اور شاہویز اسے زبردستی ہال سے باہر کھڑی اپنی کالی بڑی سی گاڑی کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ گاڑی جیسے ہی ایک بہت بڑی اور پرانی حویلی کے عالیشان لوہے کے دروازے کو پار کر کے اندر رکی تو زویا کا دل خوف سے مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاہویز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زویا کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر اسے کھینچتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف لے گیا، جہاں ہال میں داخل ہوتے ہی زویا کا سامنا شاہویز کی ماں اور وہاں کھڑے نوکروں سے ہوا۔ شاہویز کی ماں نے، جن کے چہرے پر سخت گیری اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا، زویا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک زہر آلود ہنسی ہنستے ہوئے بولی، تو یہ ہے رحمان صاحب کی لاڈلی بیٹی۔ شاہویز، میں نے تو سنا تھا کہ بڑے رئیس کی بیٹی ہے، لیکن یہ تو کسی لٹی پٹی بھکارن کی طرح روتی ہوئی آئی ہے۔ زویا نے اپنے آنسو پوچھے اور غصے سے ان کی طرف دیکھا۔
لیکن شاویز کی ماں نے اپنے طنز کے تیر چلانا جاری رکھے اور بولی، بڑا غرور تھا نا تمہارے باپ کو اپنے خاندان پر، دیکھو آج اس کی بیٹی ہمارے گھر کے دروازے پر ایک مجرم کی طرح کھڑی ہے۔ یہاں تمہارے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے لڑکی، اپنی یہ روتی ہوئی شکل سنبھالو اور یاد رکھو کہ تم یہاں اس گھر کی ملکہ بن کر نہیں آئی۔ زویا کا دل ان باتوں سے بالکل چنی ہو گیا۔ اس نے شاویز کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا اپنی ماں کے طنز کا مزہ لے رہا تھا، اور زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک ایسی دلدل میں آ چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شاویز زویا کو کھینچتا ہوا حویلی کی اوپری منزل کے خوبصورت اور بڑے کمرے میں لے گیا اور اسے جھٹکے سے اندر دھکیل دیا۔ زویا نے سنبھل کر غصے سے شاویز کی طرف دیکھا اور بولی، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے اس طرح قید کر کے میرا حوصلہ توڑ دو گے؟ میں تمہاری اس حویلی کو اور تمہیں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں۔ شاویز کے چہرے پر ایک سرد اور خوفناک سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زویا کے پاس آ کر اس کا لہنگا اور زیورات دیکھے اور بولا، غرور تو تمہارا اب تک گیا نہیں زویا رحمان، لیکن میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ اکڑ کب تک رہتی ہے۔ اس نے فوراً ہی ایک نوکر کو آواز دی اور جب نوکر اندر آیا تو شاویز نے سرد لہجے میں حکم دیا، اس کا یہ سارا سامان اٹھاؤ اور حویلی کے پچھلے حصے میں جو نوکرانیوں والا چھوٹا کمرہ ہے اسے وہاں شفٹ کر دو۔ زویا یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اس نے حیرت اور غصے سے کہا، کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری نکاح میں ہوں شاویز۔ شاویز نے اس کے بالکل قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور انتہائی حقارت سے بولا، نکاح صرف بدلے کے لیے کیا تھا زویا، تمہیں اپنی بیگم بنا کر اس خوبصورت کمرے میں رکھنے کے لیے نہیں۔ تمہاری اصل جگہ وہی چھوٹا اور اندھیرا کمرہ ہے، کیونکہ ایک چور اور دھوکے باز کی بیٹی حویلی کے لائق نہیں ہو سکتی۔ ہلا جاؤ اور اپنی نئی اوقات کا مزہ چکھو۔ نوکرانیوں والے اس چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں 2 دن گزر چکے تھے، لیکن زویا نے پانی کی ایک بوند تک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اسی طرح کمرے کے کونے میں فرش پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی اور اس کا پیلا مہندی والا لہنگا اب مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ نوکر نے جب شاویز کو بتایا کہ بیگم صاحبہ 2 دن سے بھوک ہڑتال پر ہے اور کچھ بھی نہیں کھا رہی تو شاویز کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کھانے کی ٹرے اٹھا کر دھڑا دھڑم قدم چلاتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرے کو زور سے میز پر پٹکا اور زویا کے سامنے کھڑے ہو کر غصیلے لہجے میں بولا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے زویا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے اس طرح کے بھوکے مرنے سے مجھے تم پر ترس آ جائے گا؟ چپ چاپ اٹھو اور یہ کھانا کھاؤ۔ زویا نے سوجی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھایا اور انتہائی کمزور لیکن ضدی آواز میں بولی، میں تمہارے پیسوں کا ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ شاویز، مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو مار دو، ویسے بھی اس ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ شاویز کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا اور نوالا توڑ کر زبردستی اس کے منہ کے قریب لاتے ہوئے بولا، میری اجازت کے بغیر تم مر بھی نہیں سکتی زویا رحمان۔ کھانا تو تمہیں پڑے گا، چاہے سیدھے طریقے سے کھاؤ یا میرے طریقے سے۔ زویا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن شاویز نے اس کے جبڑے کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کا منہ کھولا اور زبردستی نوالا اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ زویا کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے اور وہ نوالا چبانے کے بجائے سسکیاں لینے لگی، جس پر شاویز نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور غصے سے بولا، اپنی یہ ضد اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ یہاں صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ شاویز کی ماں بیگم کلثوم اپنے ہاتھ میں ایک موٹا چھڑی نما ڈنڈا لیے زویا کے اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی اور اس پر بچھی پرانی چادر کو جھٹکے سے کھینچ دیا۔ زویا جو بھی گہری ہی نیند میں بھی نہیں سوئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم کلثوم نے اپنی سخت اور بھاری آواز میں تضحیک آمیز لہجے میں کہا، اٹھو لڑکی، کیا اپنے باپ کے گھر سمجھے رکھا ہے جو دوپہر تک سوتی رہو گی؟
یہاں حویلی میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ چلو شاباش، جلدی سے باہر نکلو۔ زویا نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور دھیمی آواز میں بولی، جی شاویز نے مجھے یہاں رہنے کو کہا ہے، لیکن میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی بیگم کلثوم کے چہرے پر غصے کی جھریاں بھر آئیں۔ انہوں نے زویا کے بازو کو سختی سے جھنجھوڑا اور بولی، زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ شاویز نے تمہیں یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ تمہارے باپ کے گناہوں کی سزا اب تمہیں بھگتنی ہوگی۔ جاؤ اور جا کر پورے صحن میں جھاڑو لگاؤ، پھر کچن کا سارا کام کرو، اور یاد رکھنا اگر ایک کام میں بھی غلطی ہوئی تو پورے دن کھانے کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوگی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا پورا جسم بھوک اور نکاہت سے کانپ رہا تھا، لیکن بیگم کلثوم نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور وہ بے بسی سے حویلی کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی، جبکہ بیگم کلثوم اسے دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے گزر گئیں۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند کے آغوش میں تھی، زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے اپنے پیروں سے چپلیں اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ آہٹ نہ ہو، اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی دھیمے قدموں سے حویلی کے پچھلے لان کی طرف بڑھنے لگی، جہاں ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ تھا جس کا تالا اکثر خراب رہتا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف اور امید کے ملے جلے جذبات سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس دروازے کو دھکیلا تو وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا، اور باہر کی کھلی سڑک دیکھ کر زویا کی آنکھوں میں آزادی کی چمک ابھری۔ وہ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک سامنے تیز گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی، جس سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اور گاڑی کے ٹائروں کی چیختی ہوئی آواز کے ساتھ وہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شاویز باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایک جلا دینے والا جلال تھا۔ زویا نے خوف سے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شاویز نے چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے انتہائی وحشتناک لہجے میں بولا، کہاں جا رہی تھی زویا رحمان؟ کیا تمہیں لگا تھا کہ تم شاویز کی قید سے اتنی آسانی سے فرار ہو جاؤ گی؟ زویا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے چلائی، چھوڑو مجھے، میں تمہاری اس جہنم نما حویلی میں ایک پل نہیں رہوں گی، مجھے میرے پاپا کے پاس جانے دو۔ شاویز نے اس کا بازو مزید سختی سے مروڑا، اس کا چہرہ زویا کے بالکل قریب لایا اور چبا چبا کر بولا، تمہاری دنیا اب یہ حویلی ہی ہے زویا، اب یہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکل سکتا ہے، زندہ بھاگنے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو۔ وہ اسے دوبارہ گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے جانے لگا، اور زویا کی بے بس سسکیاں ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ شاویز زویا کو گھسیٹتا ہوا حویلی کے بڑے ہال کے عین وسط میں لایا اور اسے اتنے زور سے فرش پر پٹکا کہ زویا کے گھٹنوں پر سخت چوٹ آئی۔ اس کی آواز سن کر بیگم کلثوم اور حویلی کے باقی نوکر بھی وہاں جمع ہو گئے۔ شاویز غصے کے مارے ہانپ رہا تھا اور اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس نے زمین پر پڑی روتی ہوئی زویا کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور کڑکدار آواز میں بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی؟ میں نے سوچا تھا کہ تم ایک شریف خاندان کی لڑکی ہو، عزت سے ایک کونے میں پڑی رہو گی، لیکن تمہاری رگوں میں بھی اسی دھوکے باز انسان کا اور باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ زویا نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی درد سے نیلی پڑتی کلائی کو پکڑ کر غصے سے چلائی، ہاں بھاگ رہی تھی میں، اور بار بار بھاگوں گی۔ تم نے مجھے خریدا نہیں ہے شاویز، تمہارا یہ ظلم مجھے روک نہیں سکتا۔ شاویز نے ایک طنزیہ اور گہرا کہکا لگایا، پھر اس نے وہاں کھڑی ماسی کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا، ماسی، آج سے حویلی کے جتنے بھی بھاری بھرکم کام ہیں وہ سب یہ لڑکی کرے گی۔ صبح صحن دھونے سے لے کر رات کے برتن صاف کرنے تک کوئی نوکر بھی اس کا ہاتھ نہیں بٹائے گا۔ اگر اس کے پاس بھاگنے کے لیے اتنی فالتو طاقت موجود ہے تو کیوں نہ یہ طاقت حویلی کے چاکری میں استعمال ہو۔ بیگم کلثوم نے یہ سن کر ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل ٹھیک کہا شاویز،
اب اسے پتہ چلے گا کہ حویلی کے قانون توڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ زویا نے بے بسی سے شاویز کو دیکھا جو اب مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے دل میں شاویز کے لیے نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ حویلی کے کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک زویا کے سر میں شدید چکر آیا اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کا گلاس لیے ہی فرش پر گر پڑی۔ گلاس ٹوٹنے اور زویا کے بے ہوش ہونے کی آواز سن کر شاویز جو وہیں لاؤنج میں موجود تھا، دل دھک سے رہ جانے کے احساس کے ساتھ تیزی سے کچن کی طرف بھاگا۔ زویا کو یوں سفید چہرے اور بند آنکھوں کے ساتھ زمین پر بے سدھ پڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زویا کو یوں سفید چہرے اور بند آنکھوں کے ساتھ زمین پر بے سدھ پڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً فرش پر اس کے پاس بیٹھا اور اس کے سر کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے گھبرا کر بولا، زویا، زویا آنکھیں کھولو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ماسی جلدی سے پانی لاؤ۔ اس نے پانی کے چھینٹے زویا کے چہرے پر مارے لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی حرکت نہ ہوئی۔ شاویز کی دھڑکنیں پہلی بار بے قابو ہو رہی تھیں اور اس کا دل کسی انجانے خوف سے تڑپ اٹھا۔ اس نے تڑپ کر نوکر پر چلاتے ہوئے کہا، گاڑی نکالو جلدی اور ڈاکٹر کو فون کرو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ ڈاکٹر زویا کو چیک کر کے جا چکا تھا اور وہ اب بھی دوا کے اثر سے گہری نیند میں تھی۔ شاویز اکیلا اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا غصہ اب تھم چکا تھا اور چہرے پر صرف تھکن اور گہرا دکھ تھا۔ اس نے زویا کے زرد چہرے کو دیکھا اور دھیمی ہاری ہوئی آواز میں خود سے بولا، کاش تمہارا باپ وہ سب نہ کرتا زویا، تو آج ہم اس نہج پر نہ ہوتے۔ اس نے اپنے بٹوے سے ایک پرانی جلی ہوئی تصویر نکالی جس میں اس کا چھوٹا بھائی اور ہنستے ہوئے والدین نظر آ رہے تھے۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک آنسو تیر گیا اور وہ ماضی کی تلخی میں ڈوبتے ہوئے بڑبڑایا، تمہارا باپ کی ایک سازش نے میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میرا معصوم بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر میرے ہاتھوں میں مر گیا تھا۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے بھائی کا وہ آخری وقت یاد آ جاتا ہے۔ میں تڑپا تھا زویا، میری مجبوری ہے کہ میں تمہارے باپ کے اس ظلم کو بھول نہیں پاتا، چاہے اس کی سزا تمہیں ہی کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ زویا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس لینے جھکی تو اس کی نظر شاویز کے بٹوے پر پڑی جو وہ جلدی میں وہیں بھول گیا تھا۔ بٹوے سے ایک پرانی جلی ہوئی تصویر کا کنارہ باہر نکل رہا تھا۔ زویا نے تجسس کے مارے اسے باہر نکالا۔ تصویر میں ایک ہنستا ہوا معصوم بچہ اور اس کے ساتھ ہی شاویز کے والدین تھے، اور تصویر کے پیچھے پین سے لکھا تھا، ہمارا چھوٹا باسط، جس کا قاتل رحمان صاحب کا جھوٹ ہے۔ زویا کا دل جیسے دھک سے رہ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ شوق کی حالت میں اس تصویر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ خود سے بولی، یہ پاپا کا نام یہاں کیوں لکھا ہے؟ شاویز کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاویز کی اس اندھی نفرت کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور دردناک راز چھپا ہوا ہے۔ حویلی کے پچھلے باغ میں زویا اکیلی کڑی اسی تصویر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک دیوار کے پیچھے سے ایک اجنبی نوجوان اندر داخل ہوا جس کا نام دانیال تھا۔ وہ شاویز کا پرانا کاروباری دشمن تھا، لیکن اس نے زویا کے سامنے آ کر انتہائی ہمدردانہ شکل بنائی اور دھیمی آواز میں بولا، زویا، خدا کا شکر ہے میں تم تک پہنچ گیا، میں دانیال ہوں، تمہارے پاپا کا دوست۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا تو دانیال نے جلدی سے زویا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا، مجھے سب معلوم ہے کہ اس جلاد شاویز نے تم پر کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ تمہارے پاپا ہسپتال میں ہیں اور تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ چلو، میں تمہیں اس جہنم سے آزاد کرواؤں گا، میں شاویز کو تمہیں مزید برباد نہیں کرنے دوں گا۔ زویا نے حیرت اور امید سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دانیال کے اس مکر و فریب سے بالکل انجان تھی کہ وہ اسے بچانے نہیں بلکہ شاویز سے اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے استعمال کرنے آیا ہے۔ دانیال ابھی زویا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک شاویز کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں غصے اور حسد سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔
دانیال نے جیسے ہی شاہویز کو دیکھا وہ زویا کو وہیں چھوڑ کر پھانسی لگا کر دیوار کے پار بھاگ نکلا۔ شاہویز نے زویا کا ہاتھ اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کڑک کر ٹوٹ گئیں۔ اس نے زویا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، تو یہ سب چل رہا ہے یہاں؟ میری پیٹھ پیچھے اپنے یار سے ملنے کے پلان بن رہے ہیں؟ زویا نے درد سے تڑپتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے شاہویز، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ پاپا کا کوئی دوست تھا۔ شاہویز نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، بند کرو اپنے یہ جھوٹ، اور تم میری بیگم ہو زویا، اور جب تک تم میری قید میں ہو کسی دوسرے مرد کی پرچھائی بھی تم پر نہیں پڑ سکتی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا اور دروازے کو باہر سے تالا لگاتے ہوئے بولا، اب تم اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، تمہاری یہ آزادی ہی تمہارے نخروں کی وجہ سے ہے۔ حویلی میں رات کے فنکشن کی چہل پہل تھی اور مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ شاہویز 2 نوکرانیوں کے ساتھ زویا کے کمرے میں داخل ہوا، جن کے ہاتھوں میں ایک مہنگا اور بھاری ریشمی جوڑا اور زیورات تھے۔ شاہویز نے سرد نظروں سے زویا کو دیکھا اور بولا، یہ کپڑے پہنو اور آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر نیچے آؤ۔ زویا نے انکار میں سر ہلایا اور غصے سے کہا، میں تمہارے کسی بھی فنکشن کا حصہ نہیں بنوں گی، مجھے تماشا مت بناؤ۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور چھپا چھپا کر بولا، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے زویا، جہاں تمہاری مرضی چلے گی۔ اگر تم خود نیچے نہیں آئی تو میں تمہیں اسی حال میں گھسیٹ کر سب کے سامنے لے جاؤں گا۔ زویا نے بے بسی سے آنسو پوچھے اور زبردستی تیار ہو کر جب نیچے ہال میں پہنچی تو شاہویز نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مہمانوں سے کہا، ملیے، یہ ہے میری بیگم زویا شاہویز۔ فنکشن میں شریک شاہویز کی ایک مغرور رشتہ دار خاتون نے زویا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سب کے سامنے اونچی آواز میں طنز کرتے ہوئے بولی، شاہویز، یہ تم کیسی لڑکی اٹھا لائے ہو؟ سنا ہے اس کا باپ تو کوئی چور اور دھوکے باز ہے جو قرضہ دبا کر بیٹھا ہے۔ ایسی گھٹیا فیملی کی لڑکی کو حویلی کی بہو بنا کر تم نے اپنے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ زویا کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک شاہویز نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاہویز نے اس خاتون کی طرف انتہائی غصیلی اور سرد نظروں سے دیکھا اور کڑکدار آواز میں بولا، اپنی زبان کو لگام دیں بیگم۔ زویا کا باپ جو بھی ہے، لیکن اس وقت زویا اس حویلی کی عزت اور میری بیگم ہے۔ اگر کسی نے بھی دوبارہ میری بیوی کی طرف انگلی اٹھانے یا اس کی توہین کرنے کی جرأت کی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا اور اسے اسی وقت حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ شاہویز کا یہ غیر متوقع دفاع دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ ہکا بکا رہ گئے اور زویا نے حیرت سے اپنی نم آنکھوں سے شاہویز کے چہرے کو دیکھا جو اس وقت غصے سے تپ رہا تھا، مگر اس کی گرفت زویا کے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی زویا کمرے میں آ کر رو رہی تھی کہ شاہویز داخل ہوا۔ زویا نے مڑ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور روندی ہوئی آواز میں بولی، تم کیسے انسان ہو شاہویز؟ باہر سب کے سامنے میرا دفاع کرتے ہو اور یہاں اکیلے میں مجھ پر ظلم ڈھاتے ہو، تم اتنے پتھر دل کیوں ہو؟ شاہویز نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، باہر جو ہوا وہ حویلی کی عزت کا سوال تھا زویا، میری ذات کا نہیں۔ زویا نے تڑپ کر اس کا گریبان پکڑا اور روتے ہوئے چلائی، عزت؟ تمہارے اندر کوئی دل نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ تم واقعی ایک سنگ دل اور پتھر دل انسان ہو جو کسی کے آنسوں سے نہیں پگھل سکتا۔ شاہویز نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، ہاں میں پتھر دل ہی ہوں زویا، اور مجھے پتھر بنانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا باپ ہے۔ اگلی صبح ہی شاہویز زویا کے کمرے میں آیا اور مختصر لفظوں میں بولا، تیار ہو جاؤ، باہر جانا ہے۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں شاہویز اسے حویلی سے دور ایک پرسکون جھیل کے کنارے لے آیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے زویا کے اداس چہرے کو چھوا تو اس نے بے اختیار ہی آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، جس پر شاہویز کی نظریں تھم گئیں۔ اس نے گاڑی سے نکل کر زویا کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی اور دھیمی غیر متوقع نرم آواز میں کہا، کچھ دیر سکون سے بیٹھو، یہاں تمہیں کوئی تانے دینے والا نہیں ہے،
زویا نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں پہلی بار غصے کی جگہ ایک عجیب سی نرمی تھی، اور اسے لگا جیسے شاویز کے اندر کا پتھر دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے۔ جھیل کے کنارے خاموشی کو توڑتے ہوئے زویا نے ہمت کر کے پوچھا، شاویز، آخر میرے پاپا نے ایسا کیا کیا تھا؟ شاویز نے جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور جیب سے وہی پرانی تصویر نکال کر زویا کے ہاتھ میں تھما دی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر کے پیچھے لکھا نام پڑھا تو شاویز تلخ آواز میں بولا، تمہارا باپ نے 15 سال پہلے میری فیملی کو بزنس میں ایسا دھوکہ دیا کہ ہماری ہنستی کھیلتی زندگی سڑک پر آ گئی۔ میرے والد صدمے سے چل بسے اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے میرے چھوٹے بھائی کا علاج نہ ہو سکا، وہ میرے ہاتھوں میں تڑپ کر مر گیا۔ یہ سچائی سن کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور وہ اپنے پاپا کے اس بھیانک ماضی پر چونک کر رہ گئی۔ باپ کی گناہوں کا یہ ہولناک سچ سننے کے بعد زویا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے شاویز کے غم سے چور چہرے کو دیکھا جو جھیل کے پانی کو تک رہا تھا، اور پہلی بار اس کے دل میں شاویز کے لیے نفرت کی جگہ ایک گہری ہمدردی نے لے لی۔ زویا نے آنسو پوچھے اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں جانتی تھی شاویز کہ میرے پاپا کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا دکھ جھیلا ہے۔ مجھے واقعی آپ کے بھائی کے جانے کا بہت افسوس ہے۔ شاویز نے چونک کر زویا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کوئی غصہ نہیں بلکہ سچا درد تھا، اور زویا کی اس ہمدردی نے شاویز کے اندر پچھلے 15 سال سے سلگتی ہوئی انتقام کی آگ پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ جھیل سے واپسی پر جیسے ہی شاویز نے گاڑی حویلی کے بیرونی گیٹ کے پاس روکی، اچانک موٹر سائیکل پر سوار 2 نقاب پوش شوٹر سامنے آئے اور انہوں نے شاویز پر پسٹل تان دی۔ زویا نے شیشے سے دیکھ لیا اور اس سے پہلے کہ گولی چلتی وہ پاگلوں کی طرح شاویز کے آگے ہو کر اسے اپنی آغوش میں چھپا گئی۔ گولی چلی اور زویا کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ خون کا فوارہ ابل پڑا اور وہ درد کی شدت سے شاویز کے سینے پر ڈھیر ہو گئی۔ شاویز نے غصے اور بڑبڑاہٹ میں ہی اپنی گن نکالی تو حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ نکلے۔ شاویز نے زویا کے زخم سے بہتے خون کو دیکھا تو اس کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر زویا کو گود میں اٹھایا اور چلاتے ہوئے بولا، زویا، یہ کیا پاگل پن تھا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی میرے لیے؟ زویا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کی زندگی میرے پاپا کے قرض سے بڑھ کر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور شاویز کی آنکھوں سے پہلی بار زویا کے لیے سچے آنسو نکل آئے۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر شاویز دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر زویا کے خون کے سرخ دھبے اب تک موجود تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، شاویز نے تڑپ کر اس کا گریبان تھام لیا اور لرزتی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر، زویا کیسی ہے؟ شاویز نے تڑپ کر اس کا گریبان تھام لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر، زویا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے تسلی دی، گولی صرف بازو کو چھو کر گزری ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہم نے پٹی کر دی ہے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی شاویز وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پچھلے 15 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے لیے یوں رویا تھا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی نفرت کا نشانہ بناتا رہا، اسی نے آج اس کی جان بچانے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دے دیا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، میں کتنا اندھا تھا زویا، تم تو بالکل بے قصور تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کمرے میں زویا کو ہوش آ چکا تھا اور شاویز خاموشی سے اس کے بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کے زخمی بازو کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر ہاری ہوئی آواز میں بولا، تم نے میری جان کیوں بچائی زویا؟ میں تو تمہاری زندگی برباد کرنے آیا تھا۔ میں نے تم سے زبردستی شادی صرف اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ زویا نے کچھ کہے بغیر ہی اسے دیکھا تو شاویز کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے زویا کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما اور اعتراف کرتے ہوئے بولا، میں 15 سال سے نفرت کی جس آگ میں جل رہا تھا، آج تم نے اپنے خون سے اسے ہمیشہ کے لیے بجھا دیا ہے۔ میں یہ بدلے کی جنگ جیتنا چاہتا تھا زویا، لیکن تمہاری اس پاکیزہ محبت اور قربانی کے سامنے میں بری طرح ہار گیا ہوں، میرا انتقام ہار گیا ہے۔ حویلی واپس آنے کے بعد شاویز دن رات زویا کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دوا دیتا اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھتا، جس پر حویلی کے نوکر بھی حیران تھے۔
ایک شام جب شاویز زویا کے لیے سوپ کا باؤل لیے کمرے میں آیا تو زویا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں شاویز، اب آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاویز نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ زحمت نہیں، میرا فرض ہے زویا، اور شاید میرے پچھتاوے کا کفارہ بھی۔ زویا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ شاویز نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کی کوئی دیوار نہیں تھی، اور دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کے درمیان برسوں کے فاصلے اب چند لمحوں میں سمٹ چکے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کے اگبی راستے سے دانیال اپنے 2 مسلح گنڈوں کے ساتھ زویا کے کمرے کی بیلکنی کے ذریعے اندر داخل ہوا۔ زویا بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک دانیال نے اس کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھ دیا۔ زویا نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور مزاحمت کی کوشش کی، لیکن دوا کے اثر سے اس کا جسم سن ہونے لگا۔ دانیال نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شاویز سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، اٹھا لو اسے۔ گنڈوں نے زویا کو بازو سے جکڑ لیا اور وہ اسے بیلکنی کی طرف گھسیٹنے لگے، جبکہ زویا کی نیم با آنکھوں میں شدید خوف تھا اور وہ بے بسی سے شاویز کو پکارنا چاہتی تھی، پر اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاویز پانی کا گلاس لینے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں دانیال اور اس کے گنڈوں کو زویا کو گھسیٹتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی وحشت اتر آئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دانیال پر شیر کی طرح جھپٹا مارا اور اسے زمین پر پچھاڑ دیا۔ میری زندگی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی تو نے؟ شاویز نے دانیال کا گریبان دبوچ کر اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکوں کی برسات کر دی۔ دانیال کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ گنڈوں نے شاویز کو روکنے کی کوشش کی تو شاویز نے پاس پڑا لیمپ اٹھا کر ایک کے سر پر دے مارا اور دوسرے کو لات مار کر دیوار سے جا لگایا۔ شاویز اس وقت کسی کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ دانیال کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹک رہا تھا جیسے اسے جان سے مار دے گا۔ دانیال ادموا ہو چکا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر شاویز کا جنون زویا کی ایک پکار پر ہی رک سکتا تھا۔ شاویز دانیال کا گلا دبوچے اسے جان سے مارنے کے لیے در پہ تھا کہ اچانک زویا نے لرزتے قدموں سے آگے بڑھ کر پیچھے سے شاویز کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ چھوڑ دیں اسے شاویز، خدا کے لیے رک جائیں، زویا نے روتے ہوئے التجا کی۔ شاویز نے غصے سے تپتا ہوا چہرہ گھمایا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں اب بھی وحشت تھی۔ زویا نے اس کے خون آلود ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور نم آلود آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، اس جیسے گھٹیا انسان کے لیے آپ اپنے ہاتھ کالے نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر کسی جرم کے دلدل میں گرنے نہیں دوں گی۔ آپ مجرم نہیں بنیں گے شاویز۔ زویا کے ان جذباتی الفاظ اور اس کے لمس نے شاویز کے جنون کو ایک پل میں ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے دانیال کو جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور زویا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، جبکہ دانیال اور اس کے گنڈے زخمی حالت میں وہاں سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگلی صبح شاویز بہت خاموش تھا۔ وہ زویا کے پاس آیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو۔ اس نے ایک بیگ زویا کے سامنے رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے تمہارا سامان پیک کروا دیا ہے زویا۔ زویا نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا تو شاویز نے نظریں جھکا لیں اور بولا، میں نے تمہاری آزادی اور تمہاری خوشیاں چھین کر تمہیں اس حویلی میں قید کیا تھا، لیکن اب بہت ہو چکا۔ میں تمہیں مزید کسی خطرے یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ زویا نے کانپتے لبوں سے پوچھا، کیا واقعی آپ یہی چاہتے ہیں شاویز؟ شاویز نے دل پر پتھر رکھ کر صرف اتنا کہا، تمہاری خوشی اسی میں ہے زویا، چلو میں تمہیں تمہارے پاپا کے پاس چھوڑاؤں۔ زویا اپنے پاپا کے گھر واپس تو آ گئی تھی، لیکن اس کا دل حویلی میں ہی چھوٹ گیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اداس نظروں سے باہر تکتی رہتی۔ جب بھی نوکرانی چائے کا کپ لا کر رکھتی، زویا کو شاویز کا اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلانا یاد آ جاتا۔ رات کو بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی اور اسے وہ لمحہ یاد آتا جب شاویز نے اپنی جان پر کھیل کر اسے دانیال سے بچایا تھا۔ پاپا نے اسے خوش دیکھنا چاہا، لیکن زویا شاویز کی محبت اور اس کی یادوں میں تڑپ رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب شاویز کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ حویلی کے تاریک اور سنسان کمرے میں شاویز اکیلے صوفے پر بیٹھا زویا کی خالی چوڑیوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں بیگم آسمہ دھیرے سے داخل ہوئیں۔ شاویز کے چہرے پر پھیلی ویرانی اور آنکھوں کے ہلکے دیکھ کر ان کا دل پر آیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روندی ہوئی آواز میں بولی، شاویز مجھے معاف کر دو بیٹا،
میں نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ شاویز نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بولی، میں زویا کو ہمیشہ تمہاری بربادی کا سبب سمجھتی رہی، لیکن اس بچی نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچایا۔ میں غلط تھی شاویز، وہ اپنے باپ کی گناہوں کی سزا پانے کے نہیں بلکہ اس حویلی کی اصل رونق اور تمہاری محبت بننے کے لائق ہے۔ جاؤ بیٹا، اسے واپس لے آؤ۔ زویا کے پاپا وقار صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اسے روتا ہوا پا کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ زویا کے پاس بیڈ پر بیٹھے اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میری بدعنوانی اور دھوکے بازی کی سزا تمہیں بھگتنی پڑی۔ وقار صاحب کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ زویا نے تڑپ کر انہیں دیکھا تو وہ بولے، شاویز نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ میں نے 15 سال پہلے اس کے خاندان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا زویا، لیکن اس لڑکے نے تمہاری خاطر اپنے 15 سالہ انتقام کو دفن کر دیا۔ وہ ایک سچا انسان ہے اور تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ وقار صاحب نے زویا کے آنسو پوچھے اور مسکرا کر بولے، تمہاری جگہ اب یہاں نہیں، شاویز کے پاس ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنے سچے پیار کو پالو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیلکنی کے حویلی کے بڑے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شاویز لاؤنج کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہمیشہ کی طرح گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ گاڑی سے زویا اتر رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر وہی پرانی معصومیت لیے۔ وہ دھیرے دھیرے حویلی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاویز کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح لاؤنج سے نکل کر مین ہال کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچا، زویا سامنے کھڑی تھی۔ شاویز کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن جذبات کی شدت سے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے نم آنکھوں اور حیرت سے ڈوبتی آواز میں صرف اتنا کہا، زویا تم یہاں؟ زویا نے نم آنکھوں کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھایا اور شاویز کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، ہاں شاویز، میں واپس آ گئی ہوں، کیونکہ میری آزادی آپ سے دور جانے میں نہیں بلکہ آپ کے پاس رہنے میں ہے۔ شاویز نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ اس کی آواز جذبات سے رنگ گئی، لیکن زویا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، وہ نفرت، وہ بدلہ، وہ سب ماضی تھا شاویز۔ زویا نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محلوں اور حویلیوں کے فیصلے نفرت سے ضرور شروع ہوتے ہیں پر ختم محبت پر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے پاپا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ سے محبت نہیں کی، بلکہ میں تو اس دن ہار گئی تھی جب آپ نے مجھ پر پہلی بار غصہ کرتے ہوئے بھی میرا خیال رکھا تھا۔ میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں شاویز۔ شاویز کی آنکھوں سے پچھلے 15 سال کی تمام تلخی آنسو بن کر بہہ نکلی۔ اس نے زویا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جذباتی ہو کر بولا، میں ہار گیا زویا، میں تمہاری پاکیزہ محبت سے ہار گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میں اب تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ آئی لو یو زویا۔ زویا نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور شاویز نے اسے محبت اور تحفظ کے ایک گہرے احساس کے ساتھ اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، جہاں اب صرف سکون تھا اور کوئی بدلہ نہیں تھا۔ حویلی کا وسیع و عریض لان برقی کمکموں، سفید گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے کسی پریوں کی داستان کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف شہنائی کی دھیمی دھن گونج رہی تھی اور فضا میں ایک سحر انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ زویا سرخ رنگ کے روایتی عروسی جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر جھومر سجائے حیا اور خوشی کے انوکھے رنگ لیے بیٹھی تھی، جبکہ شاویز آف وائٹ شیروانی میں انتہائی پروقار اور مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس بار یہ شادی کسی زبردستی نفریت انتقام کا سودا نہیں تھی، بلکہ دو دلوں کا سچا اور پاکیزہ بندھن تھی۔ نکاح خواہ نے جب زویا سے پوچھا تو اس نے محبت اور یقین سے ڈوبتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ کا پورا ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا اور جیسے ہی شاویز نے قبول ہے کہا، حویلی میں ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ بیگم آسمہ نے آگے بڑھ کر زویا کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے سونے کے کنگن پہنائے، جبکہ وقار صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ شاویز کا ہاتھ تھام کر زویا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی مسکراہٹ میں پچھلے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا۔